السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسنین. آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک درخواست پر سماعت کی ہے. درخواست تھی لاپتہ افراد سے متعلق. یہ جنرل ایک درخواست نہیں ہے, صرف تحریک انصاف کے جو رہنما یا کارکن کہہ لیں ان کی انفورس ڈسپیرنس پہ ایک درخواست آئی تھی, اس کی سماعت ہوئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں صحافی مریم نواز, سپریم کورٹ کو کور کرتی ہیں, جیو نیوز سے منسلک ہے. ان سے چل کر بات کرتے ہیں کہ آج سماعت کی کارروائی میں آج کیا ہوا ہے. بہت شکریہ مریم نواز میں جوائن کرنے کا. یہ بتائیں کہ آج کی سماعت میں اہم آبزرویشنز چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائصہ کی کیا تھیں؟ سب سے پہلے تو سبھی جسٹ ٹو کلیریفائی, جو آج یہ کیس تھا لاپتہ افراد والا, یہ بیسکلی اعتزاز احسن کی پلی تھی, پی ٹی آئی کی نہیں تھی. اور اعتزاز احسن نے اپنی جو درخواست تھی اس کو آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کیا, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ 9 اور 10 مئی کے واقعات کے بعد گمشدہ ہوئے, اور اس کے بعد اوور آل بھی جو صحافی عمران ریاض ہوئے گمشدہ, اور پھر جو دیگر تمام لوگ بھی گمشدہ ہیں, ان سب کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. اور اسی کے اوپر رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراض بھی عائد کیا تھا کہ کوئی ایک واضح پوائنٹ نہیں ہے درخواست کے اندر, ایک جنیرک سی درخواست ہے. اور اس کے علاوہ جتنی مسنگ پرسنس سے متعلق درخواستیں تھیں, جس میں آمنہ مسعود جنجوعہ کی بھی درخواست تھی, دیگر بھی تھی, ان سب کو یکجا کر کے آج عدالت نے سماعت کے لیے مقرر کیا تھا. اور آج جب اس کیس کی ہیئرنگ شروع ہوئی تو پہلے جو مسنگ پرسنس میں ہی ایک پٹیشنر ہے جو کہ ان پرسن موجود تھے, ان کا نام خوشدل خان ملک ہے, اور وہ عدالت کے سامنے آئے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو مسنگ پرسنس کمیشن بنایا گیا ہے, اس کمیشن کے نے آج تک پارلیمنٹ کو کوئی پروپوزل نہیں دیا کہ آپ کوئی ایک بار ونس فار آل مسنگ پرسنس سے متعلق قانون سازی کر لیں اور اس مسئلے کو ختم کر لیں. اس پر چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ ہر ادارے کا اپنا اپنا جو ہوتا ہے وہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے, ہر ادارے کی اپنی حدود ہوتی ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو حکم دے کہ آپ کوئی قانون سازی کر لیں. آلدو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو حکم دے کہ آپ جو ہے یہ قانون سازی کریں. اس کے علاوہ عدالت میں آج جب یہ کیس پھر آگے چلا, عدالت نے شعیب شاہین جو کہ اعتزاز احسن کی طرف سے پیش ہو رہے تھے ان کو روسٹرم پر بلایا. تو شعیب شاہین نے آ کے انہیں بتایا کہ اعتزاز احسن کے وکیل جو تھے وہ لطیف کھوسہ تھے, لیکن لطیف کھوسہ کے بیٹے کی گرفتاری کی وجہ سے اب میں پیش ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ متعدد لوگ ان کے غائب ہو گئے. اب پھر جب فیکٹس کھلے تو چیف جسٹس نے یہ پوچھا کہ اچھا کس کس کا ذکر ہے درخواست میں. تو درخواست میں عثمان ڈار کا ذکر تھا, فاروق حبیب کا ذکر تھا, سب سے پہلے شیخ رشید کا ذکر تھا. تو شیخ رشید کے ذکر پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ کی درخواست میں جن لوگوں کا ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, اثر و رسوخ رکھتے ہیں, اور وہ خود عدالت آ سکتے ہیں. تو آپ کیسے کسی اور کے بہاف کے اوپر جو کہ خود پبلک فگر ہے عدالت میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لاپتہ کیا گیا, اور پھر وہ لوگ جنہوں نے واپس آ کے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں گئے تھے. تو اس پر شعیب شاہین نے کہا کہ جو شیخ رشید ہے وہ غائب رہے, عثمان ڈار غائب رہے, اور انہوں نے واپس آ کے پھر پی ٹی آئی چھوڑ دی اور دوسری جماعتیں جوائن کر لی. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا پھر مدعا کیا ہے, کہ یہ جو تمام لوگ ہیں کیا یہ واپس سے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں, کیا عدالت سے آپ مانگ کیا رہے ہیں. کیونکہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ کی جو پوری کی پوری درخواست ہے وہ ایک سیاسی جماعت سے متعلق ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ہے, اور چیف جسٹس نے پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی جو پوری پٹیشن ہے وہ ایک جماعت سے متعلق ہے. اس کے بعد جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو اس پر شعیب شاہین نے یہ کہا کہ صحافیوں کو بھی لاپتہ کیا گیا, اور عمران ریاض کتنا عرصہ لاپتہ رہے. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کی نظر میں جو متی اللہ جان کو غائب کیا گیا تھا یا اسد علی طور کو مارا گیا تھا, تو کیا وہ صحافی نہیں تھے, یا وہ کس دور میں ہوا تھا, آپ نے ان کے بارے میں اپنی پٹیشن میں کیوں نہیں لکھا. تو اس پر جو ہے وہ شعیب شاہین نے یہ کہا کہ یہ واقعات پہلے ہوئے تھے, اور جب ہوئے تھے تب انہوں نے مذمت کی تھی. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جو آپ کی درخواست ہے اس میں تفریق ہے, اور اس میں آپ نے تفریق یہ رکھی ہے کہ آپ نے سیاسی جماعتوں میں صرف ایک سیاسی جماعت کو اور صحافیوں میں کچھ مخصوص صحافیوں کا نام لکھا ہے, بلکہ آپ کی نظر میں جو پہلے صحافی یعنی جن کو عمران خان کے دور میں غائب کیا گیا یا ان کے اوپر تشدد کیا گیا, وہ صحافی آپ نے ان سے متعلق نہیں لکھا اپنی لسٹ کے اندر. اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ متی اللہ جان اور اسد طور تو مانتے ہیں کہ ان کو آ کے ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ کس نے کیا, اور وہ تو نام لے رہے ہیں اور وہ تو بتا رہے ہیں, یعنی متی اللہ جان کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اغوا ہوئے تھے. تو جو اب لوگ واپس آئے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ, جب وہ بتا ہی نہیں رہے کہ وہ کہاں گئے تھے, جیسے انہوں نے عمران ریاض کا حوالہ دے کے پوچھا کہ کیا عمران ریاض نے واپس آ کے بتایا کہ وہ کہاں تھے, تو اس پر شعیب شاہین نے کہا کہ جب وہ واپس آئے تھے تو وہ بہت خراب حالت میں تھے,
تو پھر بھی چیف جسٹس نے یہی کہا کہ چاہے وہ عمران ریاض ہوں، چاہے وہ عثمان ڈار ہوں، چاہے وہ فاروق حبیب ہوں یا شیخ رشید ہوں، تمام کے تمام لوگ، صداقت علی عباسی کا بھی نام آیا، یہ سب لوگ صاحب حیثیت ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، اور کیا پتہ یہ کل کو یہ کہیں کہ انہوں نے تو عدالت میں درخواست ہی دائر نہیں کی تھی. تو یہ آپ شیخ رشید کے بارے میں بھی کہا کہ کل کو وہ آ کے کہہ دے کہ میرا کوئی گریونس نہیں. بالکل. اور پھر چیف جسٹس نے یہ باتیں ریپیٹڈلی کی کہ آپ کیسے کسی ایک ایسے بندے کے بارے میں جو کہ معصوم نہیں ہے اور آپ اس کا کیس آ کے لڑیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا ہم معصوم کی اصطلاح شیخ رشید کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر جب یہ معاملہ تھوڑا آگے بڑھا تو چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی بلوچ مارچ کے جو شرکا ہیں ان کے بارے میں بات کی کہ وہ دھرنا دے رہے ہیں، تو ان سے متعلق آپ نے اپنی درخواست میں موقف کیوں شامل نہیں کیا. تو شعیب شاہین نے کہا کہ وہ ابھی آئے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے یہ بولا کہ میں نے تو یہ درخواست مقرر کر دی تھی، تو ایک ترمیم شدہ درخواست دائر کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو آپ ان کا موقف بھی شامل چیف کرتے ہیں. جسٹس نے یہ کب کہا کہ یہ مسنگ پرسنز کا معاملہ سنجیدہ ہے، اس کو سیاسی نہ بنایا جائے؟ یہ شعیب شاہین کی کس بات پہ؟ دیکھیں، جب صحافیوں سے متعلق ایک گفتگو ہو رہی تھی تو اس پر شعیب شاہین نے خدا جانے کیوں یہ جملہ کہا کہ جن کو پروٹوکول ملتا ہے میں ان کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا عدالت کے سامنے، یا میں ان کا کیس تو نہیں لا سکتا. تو اس پر چیف جسٹس نے پہلے کہا کہ کیا آپ کے خیال میں متی اللہ جان کو پروٹوکول ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جن کے پروٹوکول کرا کے جلسے کیے جاتے. تو اس پر پھر چیف جسٹس نے کافی سختی سے اور اس سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ یہ کہا کہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، جو لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے، یہ اہم اور سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے اور عدالت اس معاملے میں آپ کو سیاست کرنے نہیں دے سکتی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، سیاسی بیان بازی یا ڈائلاگ بازی کرنی ہے، تو وہ آپ ٹی وی پہ جا کے کر لیں، عدالت وہ فورم نہیں ہے جہاں پہ آ کے یہ کرے. اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد سے متعلق جو معاملہ ہے عدالت اس کو حل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ پورا معاملہ پرولونگ ہو رہا ہے. اور چیئرمین سینٹ کا بھی ذکر آیا، بل تھا وہ گم ہو گیا، یہ شعیب شاہین کا الزام تھا. دیکھیں، شعیب شاہین نے نا آج کی ہیئرنگ میں اپنے پیر پہ باری باری کلہاڑیاں ماری ہیں، اور انہوں نے خود ہی ذکر کیا کہ جو سینٹ میں بل تھا شینی مزاری کا مسنگ پرسنز کے حوالے سے، وہ بل غائب ہو گیا تھا. تو اس پر پھر چیف جسٹس نے پوچھا کہ چیئرمین سینٹ کون ہے اور کب ان کو چیئرمین سینٹ بنایا گیا. تو اس پہ شعیب شاہین نے بتایا کہ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ جب آپ نے خود ایک چیئرمین سینٹ منتخب کیا تو آپ نے اس سے جا کے پوچھا کیوں نہیں کہ بل کہاں گیا. اور پھر بل والے معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ عدالت کے سامنے تو یہی معاملہ ہے کہ قانون سازی کرائی جائے مسنگ پرسنز کے حوالے سے. تو اس پر شعیب شاہین نے خود ہی کہہ دیا کہ بل غائب ہو گیا تھا. تو بل غائب ہونے پر عدالت نے ذرا تشویش کا اظہار کیا، لیکن بہرحال عدالت نے تمام تر فریقین کو یہ کہا ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں. چیف جسٹس نے اینڈ پہ بھی اہم ریمارکس دیے جب انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے تو ان کے سامنے متعدد مسنگ پرسنز کے کیسز آیا کرتے تھے، اور جب وہ کیسز وہ سنتے تھے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے صحافیوں کا پتہ نہیں کیوں حوالہ دیا کہ اسلام آباد کے صحافی بلوچستان کو رپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں پر وہ کیسز لگایا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں لوگ اپنی سزا کے دن خود بخود غائب ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہو گئے تاکہ وہ سزا سے بچ جائیں. اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ تنظیمیں بھی جوائن کر لیتے ہیں تو جہاد پہ نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں، لیکن جینوئن کیسز بھی ہوتے ہیں مسنگ پرسنز کے، اور ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے. اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اس میں انہوں نے تھوڑی تشویش کا اظہار کیا جو پرائیویٹ آرمیز یعنی جیسے بی ایل اے اور ان سب کا ذکر بلوچستان میں ہوتا رہتا ہے بار بار. تو ان سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ جو پرائیویٹ آرمیز کی ایک روش چل پڑی ہے پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اور یہ اللیگل ہے، اور ہمیں اس معاملے کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ یہ کوئی حل نہیں ہے. اور پھر چیف جسٹس نے جو شریعت کورٹ کے بھی جج تھے اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے جسٹس نور مسکانزی، ان کا بھی ذکر کیا کہ ان کو جس طرح سے مسجد میں قتل کیا گیا تو یہ تمام تر معاملات بھی دیکھنے کے ہیں. اور پھر عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس کیس کی سماعت کل کریں گے. آمنہ مسعود جنجوعہ کو بھی کل سنا جائے گا کیونکہ چیف جسٹس نے شعیب شاہین کو آج مینشن کر کے یہ کہا کہ آپ تو تفریق کر رہے ہیں، یعنی آپ کچھ لوگوں کا کیس لڑ رہے ہیں کچھ کا نہیں لڑ رہے، لیکن آمنہ مسعود جنجوعہ وہ ہیں جو تمام مسنگ پرسنز کے کیسز کو لے کر چل رہی ہیں، تو ہم ان کو سنیں گے. تو اب کیس کی سماعت کو کل تک آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے شعیب شاہین صاحب جو ہے تو وہ درخواست پہ صحیح دلائل دے پائے ہیں یا نہیں؟ آج دیکھیں، ان کی درخواست ہی یہ تھی. اگر صرف آپ ان کی درخواست کی بات کریں تو وہ سیاسی نوعیت کی کسی حد تک تھی، بلکہ کسی حد تک کیا تھی، بالکل تھی. اور پاکستان تحریک انصاف کو شاید آرٹیکل 184(3) کی جورسڈکشن میں آنے اور مسنگ پرسنز کا نام لے کے آنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنا پرٹیکولر اسٹانس پہ رہتے یا پھر وہ انڈیویجول گریونسز پہ ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے عدالت نے لا دیکھنا ہے.
اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کو اگر اٹھا بھی لیا گیا ہے تو ان کے لیے ایک ہی مقدمے میں لاپتہ افراد کے ساتھ کلب کر کے اس طرح لاپتہ افراد کا معاملہ بھی کل ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کا جو گریونس ہے وہ بھی ایڈریس نہیں ہو پائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پراپر پٹیشن کے ساتھ آنا چاہیے تھا. اور شعیب شاہین کی جو اپنی درخواست جس نوعیت کی تھی اس پہ انہوں نے دلائل ٹھیک دیے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ عدالت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے, ٹی وی پر ہی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ مریم نواز. تو ناظرین یہ تھی آج کی سماعت لاپتہ افراد کے حوالے سے, جو کہ صرف تحریک انصاف کے جو افراد ہیں انہی کی گمشدگی یا اغوائیگی انفورس ڈسپیرنس کے حوالے سے تھی, جنرل نہیں تھی. اور شعیب شاہین کی آج کوئی ٹھوس تیاری بھی نہیں تھی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.